الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. حاضرین کرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جو اس نیلے گگن کا سوامی اور پالنہار ہے. جس نے ہم سب کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا ہے، جس کا ہم پر بہت سا احسانات ہیں. ان احسانات میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. بعد اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر خصوصاً آخری کڑی خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین سید الثقلین حبیب اللہ محب اللہ محبوب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہو. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، نہایت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ یہ ماہانہ اجتماع برائے خواتین منعقد ہو رہا ہے. اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر کے اندر ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کیا تاکہ ہم قرآن و حدیث کی چند باتیں سن سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے
یہاں پر جمع ہونے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حضرات، اس طریقے سے پروگرام کرانا اور لوگوں کا آنا، اپنا وقت نکال کر اکٹھا ہونا، قرآن اور حدیث کی باتیں سننا، مرد تو مرد، عورتوں کا بھی آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ آج کے اس دور کے اندر کہاں کسی کو اتنی فرصت ہے کہ لوگ مسجد میں آ کر کچھ اپنا قیمتی وقت دے سکے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوا آج کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسی مجلس اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس جگہ لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اور وہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو لوگ سنتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے بھی آ جاتے ہیں، فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ اور یہیں تک بس نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس جتنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان فرشتوں میں اللہ ان کا نام لے کر کہتا ہے، میرا فلاں بندہ بھی بیٹھا ہے، میرا فلاں بندہ بھی بیٹھا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایسی مجلس میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ہمارا نام اپنے فرشتوں میں دے رہا ہے، اور جس کا نام اللہ لے لے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتہ کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول، اس میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو اپنے کسی کام سے جا رہا تھا اور دیکھا لوگ بیٹھے ہیں، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ کہا وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ میں چلوں قرآن اور حدیث کی باتیں سنوں، اس مقصد سے نہیں آیا تھا۔ ہم لوگ یہ مقصد لے کر آئے ہیں، وہ اس مقصد سے نہیں، اے اللہ وہ تو اپنی کسی کام سے جا رہا تھا، بس دیکھا لوگوں کو بیٹھے ہوئے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ نے کہا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ کتنی اہمیت ہے کہ یہ بیکار نہیں ہمارا بیٹھنا، اور ضرورت ہے اسی چیز کی کہ ہم اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت نکالیں، کیونکہ آج کہاں کسی کو اتنا ٹائم ہے کہ وہ جا کر کسی کے پاس بیٹھ کر دین سیکھ سکے۔ بس یہی ایک ذریعہ بچا ہوا ہے جو بہت تھوڑا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، خواتین کو، عورتوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جب تک ان کے اندر دینی تعلیم نہیں آئے گی، دینی بیداری نہیں آئے گی، تب تک ہمارا گھر کا ماحول نہیں سدھر سکتا، تب تک ہمیں چین اور سکون نہیں مل سکتا۔ دنیا کے اندر تو سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دن مر بھی جائیں گے، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ فکر کرنی ہوگی، کچھ کام کرنے پڑیں گے، اور یہ کام اسی وقت ہوگا جب ہم اس چیز کو سیکھیں گے اور سیکھ کر اس پر عمل کریں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنی پیاری ماں اور بہنوں کا بھی، جو اپنا کام کاج چھوڑ کر، اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ حاقہ کی، سورہ قیامہ کی
چند آیتیں کریمہ تلاوت فرمائی ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مرضی سے انہی آیات کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. میں آپ کے احساس کو جگانے کی کوشش کروں گا. اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہمارے اندر بچا ہے تو دیکھیے ان آیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی قسم کھا کر کہتا ہے، قیامت کی قسم کھا رہا ہے، قیامت کی اہمیت کو بتلا رہا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی. نفس ملامت کرتا ہے نیکی پر بھی اور برائی پر بھی. نیکی پر ملامت کیسے کرتا ہے؟ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو نفس ملامت کرتا ہے کہ اور کر دو، نیکی تم نے اتنی ہی کیوں کی، اور کرو. یہ ملامت کرتا ہے کہ تم کو تو نیکی اور زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اور برائی پر بھی ملامت کرتا ہے ہمارا نفس کہ تم نے یہ برائی کیوں کر لی، نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک چور جب چوری کرنے جاتا ہے تو اس کا بھی اس کا نفس ہے یہ جانتا ہے کہ چوری کرنے جا رہا ہے اور یہ غلط کرنے جا رہا ہے. ایک جھوٹ بولنے والا آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کا نفس یہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. ایک گناہ کرنے والا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے کہ تم گناہ کا کام کر رہے ہو. لیکن چونکہ اس کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ پاتا اور کر ڈالتا ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ قسم ہے نفس لوامہ کی. دو چیزوں کی قسم کھایا اللہ نے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکتے، اکٹھا نہیں کر سکتے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع نہیں کرے گا، ہم مر جائیں گے، سر گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ زندہ نہیں ہو پائے گا؟ اللہ اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا، اس کی باڈی کو پھر سے نہیں بنا سکتا. اللہ اس کو کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا؟ اللہ اس کی ہڈیوں کو نہیں بنا سکتا. بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم تو اس کی انگلیوں کی پور کو بھی بنا سکتے ہیں. ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کی انگلیوں کی جو ایک پور ہے اس کی پور کو بھی جمع کر سکتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہاری ہڈی کو جمع نہیں کر سکتا. ارے اللہ تو تمہاری انگلیوں کی پور کو بھی بنا سکتا ہے. تو جب تمہاری پور کو بنا سکتا ہے تو تمہاری بڑی بڑی ہڈیوں کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ تمہاری باڈی کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ تمہاری کھوپڑی کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ تمہارے ہاتھ اور پیر کو کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز بنا سکتا ہے. ارے آج انسان اتنی ترقی کر گیا ہے کہ اگر ہماری ایک انگلی کٹ کے کسی طرح سعودیہ پہنچ جائے، انگلینڈ پہنچ جائے، تو ہماری ایک کٹی ہوئی انگلی کمپیوٹر پہ رکھی جائے گی، یہ بتا دے گی کہ یہ انگلی فلاں آدمی کی ہے، فنگر پرنٹ. اس کو پوری دنیا کے نیٹ سے جوڑ دیا گیا ہے. یہ تھوڑی سی انگلی یہ بتا دے گی کہ انسان کہاں ہے، یہ کس انسان کی انگلی ہے. تو جب اللہ نے جو ہمیں عقل دی ہے،
اس عقل سے انسان ایسی مشینریاں بنا سکتا ہے اور پتا کر سکتا ہے کہ یہ انگلی کس کی ہے، تو کیا اللہ کے پاس ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ پھر سے ہماری ہڈیوں کو جمع کر لے؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو اللہ جمع نہیں کر سکتا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور کو بھی جمع کر سکتے ہیں، اس کی انگلیوں کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، اس کی باڈی کو تو دور کی بات، ہم اس کی ایک ایک رومٹے کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ پر اندازہ کیجیے، کیا انسان سمجھتا ہے بس یہی دنیا سب کچھ ہے، کما لیا جائے، کھا لیا جائے اور مر جایا جائے، بس اسی کا نام دنیا؟ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، تم بھی یہ ذرا غور سے سنو، تم بھی یہ سمجھتی ہو کہ بس دنیا کے اندر ایسا عزت کر لینا، اچھے اچھے کپڑے پہن لینا، اچھے اچھے زیورات پہن لینا، سونے چاندی کا گہنا بنا کر پہن لینا، بس یہی دنیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا تاکہ ہم نیک کام کریں، نیک کام کر کے جب مر کر جائیں گے اللہ کے پاس، اللہ ہمارا حساب و کتاب لے گا، ہمارا امتحان لے گا، اور پھر ہمارے امتحان کے مطابق ہمارا رزلٹ آئے گا۔ رزلٹ اچھا ہے، اگر نمبرات اچھے آئے تو اللہ جنت دے گا، اور اگر فیل ہو گئے، کسی بھی سبجیکٹ کے اندر فیل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم تیار کر رکھا۔ اے میری پیاری ماں اور بہنوں، تم بھی ذرا غور کرو، اپنے آپ کو سمجھو، تم بھی کم نہیں ہو، اللہ نے تمہیں مردوں کے بھی مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے۔ ہاں بس طاقت کے معاملے میں، عقل کے معاملے میں عورتیں مرد سے تھوڑا نیچی ہیں، ورنہ آزادی کے معاملے میں عورتوں کو کمی نہیں ہے، عورتوں کو بھی اتنی آزادی ہے جتنا مردوں کو آزادی دی گئی ہے، لیکن ہاں مردوں کا ایک حد بتا دیا گیا، عورتوں کا بھی اسلام نے ایک حد متعین کر دیا۔ اے عورتوں، تم بھی گھومو، تم بھی کھاؤ اور پیو، تم بھی اللہ کی زمین میں ٹہلو پھرو، لیکن ہاں تمہاری یہ حد ہے، تم اسی حد کے اندر رہنا، یہ رب کا قانون ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اے انسان، اے مرد، تم بھی جاؤ اللہ کی راہ میں گھومو، زمین پر گھومو، ٹہلو پھرو، لیکن تمہاری بھی ایک حد ہے، اسی حد کے اندر تمہیں بھی رہنا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو ایک حد بنا دیا ہے، اسی حد کے اندر رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، ذرا دیکھیے، انسان کو چاہتا آگے آگے اور گناہ کرے، اتنی اچھی بات اللہ تبارک، اللہ انسان جو چاہتا ہے اللہ اسی کو قرآن کے اندر بتا رہا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان کو یہ چاہتا ہے کہ وہ ابھی اور گناہ کرے اور گناہ کرے، انسان یہ چاہتا ہے اور گناہ کرے۔ جب اس کو تم منع کرو گے گناہ کیوں کرتے ہو، اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو، جب تم انہیں قیامت سے ڈراؤ گے تو یہ کہے گا یسأل ایان یوم القیامہ، ارے قیامت قیامت کر رہے ہو، بتاؤ یہ قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کب قائم ہوگی؟ ارے ہمارے دادا زندہ تھے تب بھی ہم سنا کرتے تھے، ہمارے باپ زندہ ہیں تب بھی ہم سنا کرتے ہیں قیامت آئے گی، ہم بھی سن رہے ہیں، ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ہمارے بچے کے بچے بھی سنیں گے، ارے یہ قیامت کر رہے ہو، یہ قیامت کب آنے والی ہے؟ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ پوچھ رہا ہے، یہ انسان پوچھ رہا ہے قیامت کب قائم ہوگی۔ ہاں ہم بھی سوچ رہے ہیں قیامت، ارے ہم بھی بہت دنوں سے سن رہے ہیں قیامت آئے گی۔ دیکھو انسان جو سوچ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر وہی بات کہہ رہا ہے کہ انسان یہ پوچھ رہا ہے قیامت 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 یہ کب آئے گی قیامت؟ اللہ کہہ رہا ہے پوچھنے والے کو بتا دو
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. لو قیامت آ گئی، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ جب چاند بے نور کر دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جب چاند اور سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے. پوچھ رہے ہو نا قیامت کب قائم آئے گی، کب قائم ہوگی؟ تو سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. ہاں، آنکھیں چندھیا جائیں گی. اچانک سے کوئی آنکھ میں ٹارچ جلاتے تو فرق آنکھ چندھیا جاتی ہے. اچانک سے خوب روشنی ہو جائے آنکھوں کے سامنے تو کیسے آنکھیں چندھیا جاتی ہے؟ اللہ اسی کو فرما رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. قیامت کب قائم ہوگی؟ جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور یہ جو چاند تم دیکھ رہے ہو، چاند اپنی روشنی پھیلاتا ہے، رات میں بھی اجالے ہو جاتے ہیں. تم دیکھو گے یہ چاند کی روشنی سلب کر دی جائے گی، چاند کی روشنی ختم کر دی جائے گی. جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، جب چاند پہ نور کر دیا جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جب سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے تب قیامت آئے. ہاں، یہ چاند اور سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے. یہ سورج جو چمک رہا ہے نا، اس کی روشنی، اس کی گرمی دن بدن تھوڑا کم ہوتی جا رہی ہے. روزانہ تھوڑی تھوڑی کم ہو رہی ہے. اور اس زمین کے اوپر جو غلہ، اناج، پھل فروٹ جو ہوتے ہیں، اس کو پکنے کے لیے سورج کی گرمی چاہیے. اور وہ سورج کی گرمی سے پکتا ہے. ہمارا غلہ، اناج، گیہوں، چاول جو بھی لگاتے ہیں کھیت کے اندر، اس کو پکنے کے لیے آکسیجن، سورج کی گرمی چاہیے. اب سورج کی گرمی تھوڑی تھوڑی روزانہ کم ہو رہی ہے، تو جتنی کم ہوتی ہے زمین اتنی اوپر ہو جاتی ہے. بھائی جتنی ضرورت ہے زمین پر غلہ اناج پکانے کے لیے گرمی کی، اب تھوڑی سی کم ہو گئی تو پوری نہیں ملتی، تو زمین تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے اور اس گرمی کو حاصل کر لیتی ہے. اور جب یہ آج کی سائنس سے کہہ رہے ہیں، بایولوجی اور سائنس سے پڑھنے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ میں نہیں کروں، آج کی سائنس سے کہہ رہے ہیں اس بات کو. سورج کے اندر جو مقناطیس ہے وہ اپنا مقناطیسی طاقت سے زمین کو کھینچ لیتا ہے. اب جب زمین اوپر سے بڑھے گی تو چاند اوپر بڑھے گا، اور ایسے دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے چاند سورج کے قریب چلا جائے گا اور دونوں جمع ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے. جان تو جب یہ منظر ہوگا، جب سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے تو سارے کے سارے لوگ بڑا دم قرآن کی سارے پر ایمان لائیں گے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا. جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند پہ نور کر دیا جائے گا، سورج اور چاند اکٹھا کر دیا جائے گا، جانتے ہو کیا ہوگا؟ یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن انسان کہے گا اب ہم بھاگے تو کہاں بھاگے، اب جائیں تو کہاں جائیں، این المفر. اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. دنیا کے اندر انسان ایک دوسرے کو مار کر، ایک دوسرے کا مدد کر کے دوسری جگہ بھاگ جاتا ہے، جا کر چھپ جاتا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، کوئی پیڑ نہ ہوگا، کوئی پہاڑ نہ ہوگا، کوئی چھپنے کی جگہ نہ ہوگی. میرے اسلامی بھائیوں، آپ ذرا اندازہ کیجیے، یہ سورج جو اتنی اوپر چمک رہا ہے، کل قیامت کے دن ہمارے سروں کے اوپر ہوگا. میرے اسلامی بھائیوں، گرمی کے مہینے میں مئی جون کے اندر جب اس کا ٹیمپریچر 40 اور 42 ہو جاتا ہے تو ہماری یہ حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ پسینہ چھوٹنے لگتا ہے. اے سی اور ایئر کنڈیشنر